پاکستان نے بھارت میں اپنی دھاک بٹھا دی ہے اور بھارتی حکومت کی جانب سے آئی پی ایل ملتوی کر دی گئی ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے باعث انٹرنیشنل پلیئرز نے بھارت چھوڑنے کا مطالبہ کیا، جس کے باعث بھارتی حکومت کو آئی پی ایل ملتوی کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ گزشتہ روز بھی سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر پنجاب کنگز اور دہلی کیپٹلز کے درمیان دھرم شالہ میں ہونے والا میچ رکوا کر اسٹیڈیم کو خالی کروا دیا گیا۔ یہ وہی بھارت ہے جسے پہلے پاکستان میں سری لنکا کی ٹیم پر اٹیک کروایا، پاکستان کی کرکٹ بند کروائی پاکستان میں انٹرنیشنل، اور اب بھارت مجبور ہے کہ اپنے آئی پی ایل کو خود ہی روک دیا۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا، پاکستان نے بھرپور جواب دیا۔ پاکستان کی جانب سے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے گئے، پاکستان نے بھارتی ڈرونز مار گرائے۔ اب بھارت ڈر گیا اور بھارت کی جانب سے آئی پی ایل روک دی گئی۔ بھارت کے اندر جتنے بھی انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ بھارت میں رہنے کے لیے راضی نہیں۔ پاکستان نے بھارت میں اپنی دھاک بٹھا دی ہے، بھارتی حکومت کی جانب سے آئی پی ایل ملتوی کر دی گئی ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے باعث انٹرنیشنل پلیئرز نے بھارت چھوڑنے کا مطالبہ کیا، جس کے باعث بھارتی حکومت کو آئی پی ایل ملتوی کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ گزشتہ روز بھی سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر کنگز پنجاب اور دہلی کیپٹلز کے درمیان دھرم شالہ میں ہونے والا میچ رکوا کر اسٹیڈیم کو خالی کروا دیا گیا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بھارت کی جانب سے ڈرون حملہ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے قریب کرنے کی کوشش کی گئی، جسے پاکستانی افواج نے ناکام بنایا۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پی ایس ایل میچ جاری تھا۔ پی ایس ایل میچ میں پاکستانی بھی اتنے ہی جذبے سے پہنچے، انٹرنیشنل اور پاکستانی پلیئرز بھی اتنے ہی جذبے سے پہنچے اور میچ ہوا، جبکہ آئی پی ایل کے میچز کو اب رکوایا جا رہا ہے بھارت میں، اور پی ایس ایل اپنے جوش اور جذبے کے ساتھ جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے بھارت میں اپنی دھاک بٹھا دی، بھارتی حکومت کی جانب سے آئی پی ایل ملتوی کر دی گئی۔ پاک بھارت کشیدگی کے باعث انٹرنیشنل پلیئرز نے بھارت چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا، جس کے باعث بھارتی حکومت کو آئی پی ایل ملتوی کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ گزشتہ روز بھی سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر پنجاب کنگز اور دہلی کیپٹلز کے درمیان دھرم شالہ میں ہونے والا میچ رکوا دیا گیا اور اسٹیڈیم کو خالی کرا دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ پہلے پاکستان کے ایئر فورس نے بھارتی ایئر فورس کے آگے اپنا جذبہ اور جنون دکھایا۔ بھارت کے 5 جہاز اسٹیٹ آف دی آرٹ لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے لیس جہازوں کو مار گرایا۔ اس کے بعد بھارت کی جانب سے پاکستان پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی۔ پاکستان کی افواج نے بھارتی چیک پوسٹوں کو تباہ کر دیا، اور اس کے بعد بھارت کی جانب سے پاکستان میں 35 ڈرونز بھیجے گئے، جسے نہ صرف پاکستان کی آرمی نے ٹریک ڈاؤن کیا، ہنٹ ڈاؤن کیا اور بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، اور اس کے بعد اب آئی پی ایل بھارت خود ہی اپنے ملک میں ختم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ بھارت کا ڈر اور خوف سرحد پار دیکھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے۔ بھارتیوں میں جو جذبہ اور جنون ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ بھارتی اس وقت ڈر اور خوف کا شکار ہیں، جبکہ پاکستانی عوام اس وقت اپنے روزمرہ معاملات زندگی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں نہ صرف جوش و جذبہ دیکھنے میں آ رہا ہے، بلکہ افواج پاکستان کے حوالے سے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ افواج پاکستان کی گاڑیوں کا پھولوں سے اور آپ کو بتائیں کہ جوش اور جذبے سے استقبال کیا جا رہا ہے۔ افواج پاکستان کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے بھارت میں اپنی دھاک بٹھا دی، بھارتی حکومت کی جانب سے آئی پی ایل ملتوی کر دی گئی۔ پاک بھارت کشیدگی کے باعث انٹرنیشنل پلیئرز نے بھارت چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا، جس کے باعث بھارتی حکومت کو آئی پی ایل ملتوی کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ گزشتہ روز بھی سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر پنجاب کنگز 11 اور دہلی کیپٹلز کے درمیان دھرم شالہ میں ہونے والا میچ رکوا دیا گیا اور اسٹیڈیم کو خالی کروا دیا گیا۔ اس کے برعکس دیکھا جائے تو آئی پی ایل کا میچ جو ہے وہ جاری ہے، اور پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کا جذبہ دیدنی ہے۔ پاکستانی نہ صرف سڑکوں پر ریلیوں کی صورت میں پاکستانی افواج کے حق میں نعرے لگاتے نکل رہے ہیں، بلکہ آئی پی ایل کے میچز میں بھی اسٹیڈیمز کھچا کھچ بھرے ہیں۔ پاکستانی اس وقت جوش اور جذبے سے سرشار ہیں، جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پی ایس ایل کے جتنے میچز ہیں اس میں انٹرنیشنل پلیئرز پاکستان کے ساتھ ہیں۔ سید محمد اویس سپورٹس تجزیہ کار ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ سید محمد اویس، بھارت کی تمام تر کوششیں ناکام ہوتی جا رہی ہیں، پی ایس ایل کامیابی سے جاری ہے، جبکہ آئی پی ایل ختم ہونے کے قریب ہے۔ انٹرنیشنل پلیئرز نے بھارت چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا۔ بلکہ اگر آپ کل ایک ویڈیو دیکھیں جس میں مچل اسٹارک بھی جو ان سے بات کرتے ہوئے زیادہ پریشان آپ کو نظر آئے تھے، اور یہ ہونا ہی تھا۔ دیکھیں جس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ جب آپ ایک مقافات عمل ہے، جب آپ کوشش کرتے ہو کہ کسی بھی ملک کی سوورنٹی ہو اس کو چیلنج کرنے کی اور خاص کر کے اس کو ڈسٹرب کرنے کی جو ایکٹیویٹیز وہاں پر ہو رہی ہیں، تو وہ مقافات عمل آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور انڈیا کے ساتھ وہی ہوا آئی پی ایل کے اندر۔ جس طریقے سے کل آپ کو پتا ہے میچ کھیلا جا رہا تھا، اس کو بیچ میں ہی کال آف کیا گیا،
آپ ان کے چاہے ویڈیوز دیکھیں جہاں سے وہ آ رہی تھی، ان کی جو سٹاف کی بات کریں وہ بھی بہت زیادہ پریشان آپ کو نظر آئے. اور اچھی چیز ہے کیونکہ جو مکرو چہرہ انڈیا کا ہے وہ پوری دنیا کو نظر بھی آنا چاہیے. جی چاہے وہ بارڈر کے حالات کی بات کریں، چاہے کرکٹ کے حالات کی بات کریں، جس طریقے سے انہوں نے ڈپلومیسی کھیلی ہے پاکستان کے خلاف کہ پاکستان کی سوورنٹی، یہاں تک کہ جو سپورٹس ہے اس کو چیلنج کرنے کی، اس کو خراب کرنے کی بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم لوگ پاکستان کو آئسولیٹ کریں گے. تو آپ آئسولیٹ ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے. جس طریقے سے آپ آج کوشش کریں گے پوری میڈیا کے اندر ایک وابیلا آپ نے جھوٹ مچایا ہوا ہے پاکستان میں، بلکہ ابھی ہم ہنس کے ہی کہہ رہے تھے کہ گھر پہ بیٹھ کے پورا اپنے پاکستان بقول آپ کی میڈیا کے تباہ ہو چکا، اور ہم بیٹھ کے اس وقت اپنی چیزیں بھی شیئر کر رہے ہیں آرام سکون سے، پاکستان میں کرکٹ بھی انجوائے کر رہے تھے، جی. ہر چیز انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ ایک آپ کو منہ کی دکھانی پڑی ہے اس وقت. اچھا سید اویس صاحب، یہ بتائیے گا کہ بھارت وہ ملک ہے جس سے پہلے سری لنکا کی ٹیم پہ لاہور میں اٹیک کروایا، پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد پی ایس ایل کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا. کل راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے قریب پاکستان کی افواج نے اسرائیلی ساختہ بھارت سے بھیجا گیا ڈرون مار گرایا، تب بھی جوش و جذبہ دیدنی ہے اور پی ایس ایل جو ہے وہ جوش و خروش سے جاری ہے. لیکن جو بھارتی پلیئرز ہیں، بھارت کے اندر انٹرنیشنل پلیئرز ہیں، وہ ڈر اور خوف کا شکار ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم کرکٹ نہیں کھیلیں گے اب آئی پی ایل میں. دیکھیں یہ جو کل حرکت کی گئی تھی، یہ لٹرلی میں کہتا ہوں بہت بڑا ایک تماچا ہے انڈیا پہ، اور خاص کر کے آئی سی سی. اس وقت مجھے نہیں پتا کہ وہ بڑا خاموش اسٹیٹمنٹ کے اندر رہا ہے، اس کی کوئی سچ کوئی چیز ابھی تک سامنے آئی نہیں ہے. کیونکہ کل جس معاملے کے اندر آپ کو پتا ہے پی ایس ایل کا میچ یہاں پر ہونا تھا، اور جو سچویشن اس وقت تھی اسٹل آپ کو گراؤنڈز آپ کو نظر آ رہے تھے پاکستان کے بھرے ہوئے تھے، جوش و جذبہ بھی لوگوں کے اندر ہے. فورن پلیئر کا سچ میں نے کوئی، کیونکہ میں خود بھی ٹیمز کے ساتھ کام کرتا ہوں، میں نے ایسا کسی فورن پلیئر سے نہیں سنا کہ وہ گھبرایا ہوا ہے. کل ایک بہت اچھی بات تھی کہ محسن نقوی صاحب، یہاں تک کہ کچھ پاکستان کے جو آپ کر لیں کہ جو ملٹری سورسز تھے، انہوں نے بات کی ہے فورن پلیئرز کے ساتھ، وہ بہت پازیٹیو تھے پلیئرز، ان کو کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں تھا پاکستان میں پی ایس ایل میں. لیکن اوبیسلی جو سچویشن تھی آپ نے اس کو چینج کرنا ہی تھا. لیکن ایک اچھی چیز ہے کہ پاکستان سپر لیگ آپ کے سامنے کی بات ہے. جب آپ کو یاد ہو پہلا ایڈیشن تھا تب بھی انہوں نے کوشش کی تھی لیجنڈز لیگ کے نام سے کرنے کی کہ پاکستان سپر لیگ کو ڈسٹرب کیا جائے. لیکن اللہ کا شکر آج 10واں ایڈیشن ہے. آپ کی لیگ سب سے بڑی لیگ آپ کہتے ہیں، پرانی لیگ ہے، وہ سسپینڈ ہو چکی ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ اس وقت یوں ہی جا رہے ہیں. ہمارے جو بقیہ جو باقی میچز ہیں وہ کھیلے جائیں گے. اور آپ نے ایک اور بھی چیز دیکھی ہوگی کہ آئی پی ایل کی اتنی زیادہ اس وقت ریپیوٹیشن، ٹھیک ہے ورلڈ وائڈ بڑی ٹیمز ہیں، سارے معاملات ہیں، لیکن ریپیوٹیشن اتنی زیادہ ڈینٹس سینس میں ہوئی ہے کہ بیچ میں پلیئرز اب آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. فکسنگ کے معاملات الگ ہوتے ہیں، اس دفعہ بھی آپ دیکھیں آپ کو بہت سے میچز ایسے نظر آئے کہ فکسنگ والے ہیں، لوگوں نے سوالات اٹھائے ہیں. دوسرا اگر آپ پلیئرز کی بات کریں تو سائیکولوجیکلی پلیئرز اتنا زیادہ پریشرائز ہو چکے ہیں، اتنا زیادہ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہے آئی پی ایل کھیل کر کے، لڑکے بیچ میں ہی آئی پی ایل کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. چاہے مچل اسٹارک کی پچھلے والے میچز کی بات کریں، آپ بہت سے ایسے پلیئرز آپ دیکھ رہے ہیں، میکسویل کی بات کر لیں، تو یہ چیزیں بٹلر کی بات کریں، یہاں تک کہ نظر آپ کو آتا ہے ایک اچھا سٹانس پاکستان کی طرف سے کہ آپ نے یو اے میں شفٹ کی ہے اور پوری دنیا کو دکھایا کہ پاکستان ایک امن ملک ہے. ہم لوگ اسپورٹس کی بات کریں، ہم لوگ اسپورٹس کیری آن کریں، جو بھی معاملات تھے الحمدللہ ہماری چیزیں بالکل ٹھیک چل رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. سید اویس آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ آئی پی ایل کی ریپوٹیشن کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. عبدالرؤف سابق کرکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالرؤف صاحب، ابھی بات ہوئی سید اویس سے تو انہوں نے کہا کہ آئی پی ایل کی ریپوٹیشن کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. انہوں نے کچھ پلیئرز کا نام بھی لیا. تو میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آسٹریلین کرکٹرز نے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ بھارت میں جو ہے وہ ہم کھیلنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ بھارت میں سیکیورٹی ایشوز آ رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ جو حالات ہیں اس کے حوالے سے بھی. تو سر بتائیے گا کہ آئی پی ایل اس سب سے کتنا نقصان اٹھا سکتی ہے؟ بڑی لیگ ہے، بھارت کی جانب سے کہا جاتا ہے پرانی لیگ ہے، تو اس پر کتنا لاس ہو سکتا ہے؟ اور ریپوٹیشن تو ڈیمیج ہو ہی رہی ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو کنڈیشن چل رہی ہیں اور جس طرح کی سرکمسٹانسز بن رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے، تو اس میں یہ ملتوی ہونا ہی تھا. اور اس میں پاکستان کا میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا بھی کوئی قصور ہے. آپ بلیم پاکستان کو نہیں دے سکتے کیونکہ جو بھی انسرجنسی اور جس طرح کا بھی اگریسو ایٹیچیوڈ آیا وہ انڈیا کی جانب سے ہوا اور انہوں نے ہی پہل کی ہے. اور انڈین گورنمنٹ، انڈین سرکار، جو مودی سرکار ہے، جو ان کی گورنمنٹ ہے بی جے پی کی، اور جو ان کی پارلیمنٹ ہے اور فوج ہے، وہ اس سارے جو سینیریو جو بنا اس کے رسپانسبل وہ ہیں. اور ان کی وجہ سے یہ اتنا بڑا انڈین جو اکانومی ہے اس کو دھچکا لگا. آئی پی ایل ان کی ملتوی ہوئی ہے کیونکہ آئی پی ایل پہ بہت زیادہ جو انڈین ہے وہ بیس کرتے ہیں. آئی سی سی میں بھی جو ان کا اسٹرانگ فوٹنگ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو بھی ڈومینیٹ کرتے رہے ہیں، اس کی بیسک وجہ یہی انڈین کرکٹ لیگ رہی ہے. تو اب اس کا ملتوی ہونا میرا خیال ہے کہ یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا ایک دھچکا اور بہت ہی ایک زیادہ افسوسناک چیز ہوگی ان کے لیے. مگر اس میں جو جتنی بھی رسپانسبلٹیز ہیں وہ ساری کی ساری جو انڈین گورنمنٹ ہے اور بی جے پی سرکار ہے اس کے اوپر جاتی ہے. سر آئی پی ایل کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے اس سے؟ اور ریپوٹیشن تو ڈیمیج ہو ہی رہی ہے، فائنینشلی لاس کی بات بتائیے گا. اور آسٹریلین کرکٹر سمیت جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں ہم بھارت میں نہیں رہنا چاہتے، نہیں کھیلنا چاہتے.
جی بالکل، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس میں انڈین کا اپنا قصور ہے، اور اس میں جو آپ فائنینشلی بات کرتے ہیں تو اس میں جو دنیا بھر کے جو براڈ کاسٹرز ہیں، جو اس کے بعد جو ٹی وی رائٹس والے ہیں، اور جو اس کے بعد جو اسپانسرز ہیں وہ انوالو ہیں، وہ سارے کے سارے واپس چلے جائیں گے. جو فارنر پلیئرز آئے تھے وہ وہاں پہ چلے جائیں گے، اور یہ $1 بلین لیگ ہے جس پہ بہت زیادہ ایک ہائپ اس کی پوری دنیا میں کریٹ ہوتی ہے، اور پوری دنیا میں یہ سب سے زیادہ فائنینشیل جو بینیفٹس ہیں وہ پلیئرز کو بھی دیتی ہے، آفیشلز کو بھی دیتی ہے، اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو بھی دیتی ہے. تو اس کا ملتوی ہونا انڈین جو اکانومی ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا لگے گا اس کو، اور اس پہ بہت زیادہ جو گہرے اثرات ہیں وہ مرتب ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ انڈیا کے لیے ایک بہت ہی بڑا نقصان ہے، اور انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود یہ کلاڑا مارا ہے. ایٹ دس ٹائم ان کو کسی صورت بھی یہ ایڈونچر نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جب انہوں نے پاکستان کے خلاف یہ ایڈونچر کیا تو اب اس کا یہ مزہ چکھ رہے ہیں. بھارت نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑا مارا ہے اور $1 بلین لیگ ہے جس سے بھارت کو نقصان ہوگا. عبدالرؤف سابق کرکٹر اپنا ہم نیریٹو ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. سید اویس سپورٹس جرنلسٹ ہے، آپ بھی اپنا نیریٹو ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ.